ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمود بورک بات کر رہا ہوں. محمود صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ 3 سوال ہیں, مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. بولیے. ایک تو یہ سوال ہے کہ میاں بیوی اگر دونوں ناراض تھوڑا آپس میں ہو جائیں تو کتنی دیر تک ایک دوسرے کو نہیں بلا سکتے؟ میاں بولتا ہے وہ بلائے گی, وہ بولتا ہے وہ, بیوی بولتی ہے وہ بلائے گی, تو ایسے کر کے کتنی دیر نکل جاتی ہے تو اس میں جائے گا. دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ قربانی جو بچڑا ہے سارا ایک کے نام ہی دے سکتے ہیں یا دونوں میاں بیوی بانٹ کے دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آدمی, اکیلا آدمی نماز کے لیے, فرض نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, اس نے تکبیر بھی نہیں پڑھی, اور ایک دوسرا آدمی پیچھے سے آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نماز کے لیے, تو آپ اس کو نماز کرانی چاہیے یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوثر. جی کوثر صاحب. ابا نے وہ 3 سال پہلے حج جانے کے لیے بولا تھا, پھر جا نہیں پایا کیونکہ بیمار ہو گیا تھا, لیکن وہ چل نہیں سکتا ہے. میرا بہن کا وہ پتی ہے, اس نے بولا ابا کی بدلی حج کر سکتا ہے, تو ابا نے اس کو پیسہ دے دیا, ہاں اس کو بھیجا, وہ چلا گیا, 1 ہفتہ ہو گیا. تو ابھی جو ابا نے پیسہ دیا اس کی بدلی حج ہو سکتا ہے, اور بدلی حج کرنے کے لیے وہ قربانی دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اس سلسلے میں تفصیل کیا ہے ہم بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اوکے بہت بہت شکریہ آپ کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مرزا شاد بات کر رہا ہوں. جی مرزا صاحب. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب آپ سے. یہ سوال ہے کہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, تو اللہ نے سلامت رکھے. جی, ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسے 3 بیٹیوں کی تعلیمی تربیت اچھی کی وہ جنتی ہے. تو لیکن دوسری طرف وراثت میں اس کا آدھا حصہ کیوں ہے جبکہ بیٹے کا پورا حصہ ہے؟ تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, اگر اس کو پورا حصہ دے دیں تو کوئی حرج تو نہیں اس میں, یعنی بیٹے کا اور بیٹی کے برابر کا کر دیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب رمضان میں ہوتا ہے تو مسجد یہاں ہمارے مسلح ہے بلڈنگ کے نیچے ہوتی ہے مسجد, باہر بھی نمازی ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے رمضان کے بعد آدھی خالی ہوتی ہے, مسلح خالی ہوتا ہے مسجد. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا اہم رکن یہ نماز دین کا, تو اس کی سزا کیوں نہیں رکھی دنیا میں تاکہ سارے نمازی جو باقاعدگی سے نماز ادا کر سکیں؟ اگر سزا ہوتی, اللہ پاک نے سزا کیوں نہیں رکھی اس کی دنیا میں؟ کہ سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی اور زانی کی, قرآن پاک میں بھی ہے سب. جی جی جی, بس یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. بہت بہت شکریہ مرزا ارشاد صاحب. محمود صاحب نے فاعل سے 3 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے, کہتے ہیں کہ میاں بیوی اگر آپس میں ناراض ہو جائیں تو کتنی دیر میں بات شروع کرنی چاہیے یا کتنی دیر کا وقفہ ہو سکتا ہے؟ اگر عام لوگوں کے بیچ میں کچھ ناراضگی ہو تو 3 دن کا وقفہ رکھا گیا ہے, اور بیوی کے لیے بھی یہی آخری وقفہ ہے. البتہ شوہر بیوی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے, اس لیے ایک شوہر کو چاہیے کہ اگر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرے, اور اگر بیوی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ جو رشتہ ہے نازک رشتہ ہے اور شیطان اس میں زیادہ دخل دیتا ہے, اس لیے پہلی فرصت میں اگر کچھ اختلاف ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوتا, اختلاف ہوتا ہے. اللہ پاک نے مرد کی طبیعت الگ رکھی ہے, شوہر کی طبیعت الگ ہوتی ہے, تو ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن کامیاب ازدواجی زندگی میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو شوہر بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے سے سب سے پہلے بڑھ کر کے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب اختلاف ہو تو اختلاف کی صورت میں یا کوئی بات شوہر بول دے تو بیوی کو چاہیے کہ بالکل خاموش ہو جائے. بیوی بول دے رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بالکل خاموش ہو جائے, اور اس کے بعد پیار اور محبت بھرے انداز میں ملنے کی کوشش کریں. اقدام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, پیش قدمی کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے یہ عیب کی بات نہیں بلکہ بہادری ہے, ایک اچھی خصلت ہے کہ تعلق کو بحال کرنے کے لیے
پیش قدمی کی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ کہ دو آدمی آپس میں اگر کچھ ہو جاتا ہے اور بولی بند ہو جاتی ہے تو ان دونوں میں سے جو سب سے پہلے سلام کرنے میں پیش قدمی کرتا ہے وہ ان دونوں میں سب سے بہتر ہے. ایک سوال محمود صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بچڑا کی قربانی دینی ہے تو کیا ایک آدمی اپنی طرف سے ہی دے یا بیوی کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے؟ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیف کانت الاضاحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا کرتا تھا. تو ایک بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں تو اسی بکرے میں گھر کے سارے افراد کو شامل کر سکتے ہیں، بیوی ہی نہیں سارے بچوں کو شامل کر سکتے ہیں. اور یہی بہتر طریقہ ہے کہ اکیلے اپنے آپ کو خاص کرنے کی بجائے گھر کے سارے افراد کو اس میں شامل کر لیں اور سب لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا. محمود صاحب کا ایک تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز ادا کر رہا تھا، دوسرا آدمی مل کر کے جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتا تھا، تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ میں مل کر کے جماعت سے نماز ادا کر لے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی سنت نماز ادا کر رہا تھا یا فرض نماز ہی ادا کر رہا تھا، اکیلے نماز ادا کر رہا تھا، دوسرا کوئی آدمی اس کے ساتھ میں مل کر کے جماعت سے نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو بس جو اکیلے تھا وہ جماعت کی نیت کر لے گا اور وہ نماز پڑھائے گا، دونوں کو انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کوثر صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد 3 سال پہلے حج کے لیے جانے کا ارادہ کیے تھے، نہ جا سکے، معذور ہو گئے، تو اب میرے ایک رشتہ دار کو انہوں نے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیا ان کا حج ہوگا اور کیا قربانی بھی دینا ہوگا اس کے اندر؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے والد پر حج فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا تھا اور ابھی وہ معذور ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو بھیجیں. اس طرح سے آپ کے والد صاحب نے کسی دوسرے آدمی کو حج کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہو. اگر اپنا حج نہ کیا ہے تو پھر دوسرے کی طرف سے وہ حج نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے ایک آدمی کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا کہ لبیک ان شبرما، کہ شبرما کی طرف سے لبیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. اور قربانی کی جو بات ہے، اگر حاجی حج کے ایام میں قربانی کرنا چاہے تو قربانی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہے ہدی کا جانور جو حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کو دینا پڑتا ہے، تو اسے ہم قربانی نہیں کہتے بلکہ ہدی کا جانور کہتے ہیں، کیونکہ حج تمتع میں ایک آدمی عمرہ اور حج کے بیچ میں لطف اندوز ہوتا ہے، احرام کی جو پابندی تھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے وہ ایک ہدی دے گا. اسی طرح سے حج قران میں بھی جانور لے کر کے ہی آدمی آتا ہے تو وہ جانور ذبح کرے گا. مرزا ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ میری 3 بچی ہے اور ایک بیٹا ہے. بچی کا آدھا حصہ اسلام نے رکھا ہے وراثت میں، تو اگر ہم بچی کو برابر کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیں تو؟ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ ایک ہے دنیاوی لین دین اور ایک ہے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم. تو اگر دنیاوی لین دین ہے یعنی آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ سارے بچوں کو برابر دیں. جتنا آپ اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی دیں. 10,000 اپنے بیٹے کو دیا تو 10,000 آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی دیں. زندگی میں اگر تحفہ کا لین دین ہو رہا ہے تو اس میں تفریق نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وراثت میں اللہ رب العالمین نے بچی کا آدھا حصہ رکھا ہے.
اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے حوالے سے تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں دوہرا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے دوہرا حصہ کیوں رکھا اور عورتوں کے لیے اکہرا حصہ کیوں رکھا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں دوا اتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ آپ ڈاکٹر کی تشخیص کے حساب سے اس دوا کو استعمال کرتے ہیں اور یہ نہیں پوچھتے کہ آخر یہ دوا 3 مرتبہ کیوں، یہ دوا 1 مرتبہ کیوں اور یہ دوا اتنی بار ہی کیوں، کیونکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر کی جو تشخیص ہے وہ سب سے بہتر تشخیص ہے، اس لیے آپ آنکھ بند کر کے اسی انداز میں دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، جس خالق اور مالک نے ہم سب کے لیے نظام حیات اتارا ہے، جو ہمارا خالق ہے، کیا وہی ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے؟ آپ یاد رکھیں، اصل میں ایسا اس لیے اللہ پاک نے رکھا ہے، یعنی بچی کو اکہرا اور بچے کو دوہرا اس لیے رکھا ہے کہ اسلام میں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں۔ شادی سے پہلے باپ یا بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی رہائش، اس کے لباس اور دوسری مالی ضرورت پر دھیان دے، اور شادی کے بعد شوہر اور بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عورت کی کفالت کرے۔ اب اس کے اوپر ذمہ داری کچھ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ غور کریں کہ بیٹے کو دوہرا حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو اکہرا حصہ مل رہا ہے، تو اس میں آپ غور کریں کہ 1 لاکھ اگر بیٹا کو ملا اور 50,000 بیٹی کو ملا تو 1 لاکھ میں بیٹا بہت سارے لوگوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ اس کے پاس میں بیوی ہے، اس کے پاس میں ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس کے پاس میں اولاد ہو سکتی ہے، لیکن بیٹی کو اگر 50,000 ہی ملتا ہے، 1 لاکھ نہیں ملتا ہے، 50,000 ہی ملتا ہے، تو اس کا اپنا خاص یہ پیسہ ہو جاتا ہے، نہ تو اپنے شوہر پر خرچ کر رہی ہے، نہ تو اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہے، اور نہ ہی کسی کے اوپر وہ خرچ کر رہی ہے۔ تو پیسہ زیادہ کس کا ہوا، بیٹی کا یا بیٹے کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تقسیم رکھا ہے وہ اعتدال پر مبنی تقسیم ہے، اس لیے اللہ کی تقسیم سے راضی رہنا چاہیے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دنیاوی زندگی میں اگر ہم کچھ لین دین کر رہے ہیں تو برابری ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال پوچھا ہے مرزا ارشاد صاحب نے، یہ آخر اللہ پاک نے دنیا میں نماز کی سزا کیوں نہ رکھی کہ لوگ نماز کی پابندی کرتے؟ اللہ رب العالمین نے شریعت دی اور اس کو بہتر سے بہتر شریعت بنایا، اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن بنایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کو جو لوگ اپنائیں گے ان کو جنت ملنے والی ہے، اور جو نہیں اپنائیں گے ان کو جہنم ملنے والا ہے۔ اب ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شریعت پر عمل کر کے جنت میں جانے کی تیاری کرے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ البتہ ہر کام کی سزا شریعت مقرر کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سب سے بڑھ کر کے سزا ایک انسان کو یہ ملتی ہے کہ وہ دل کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اس دل کی تنگی کی سزا کا احساس ہوتا تو کسی صورت میں وہ نماز ترک نہیں کر سکتا تھا۔ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ نماز کا تارک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک بندے اور شرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ تو واقعی نماز کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، لہذا نماز کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں سزا طے کرے یہ ضروری نہیں ہے، پر سزا اس کو ملتی ہے، کبھی کبھار اس کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سزا ایک بے نمازی کو یہ ملتی ہے کہ وہ ٹینشن میں جیتا ہے، ڈپریشن میں جیتا ہے، اور عجیب طرح سے سکون اس کا چھن گیا ہوا ہوتا ہے۔
ہمارے پاس میں کچھ میسیجز ہیں جن کی طرف چلتے ہیں. ایک میسیج ہے، ایک بھائی کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہم نے 4 رکعت کی نماز میں یا 3 رکعت کی نماز میں 2 رکعت پر تشہد کیا اور اس میں درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اور کیا سجدہ سہو کے بعد بھی تشہد کرنا ہوگا سلام پھیرنے کے لیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیے. سوال میں 3 نقطہ ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں لازم آتا ہے. تو سجدہ سہو 3 صورتوں میں کرنا پڑتا ہے. نماز میں زیادتی ہو جائے یا نماز میں کمی واقع ہو جائے یا شک پیدا ہو جائے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی. تو کمی، زیادتی اور شک 3 صورتوں میں سجدہ سہو لازم آتا ہے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے، جیسے کوئی ایک رکوع زیادہ کر لیا یا ایک سجدہ زیادہ کر لیا یا 1 رکعت ہی زیادہ پڑھ لی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایک سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ نماز میں کمی واقع ہو جائے، تو اگر اس نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا ہے، جیسے سجدہ کرنا بھول گیا یا رکوع بھول گیا یا 1 رکعت ہی چھوٹ گئی، تو جو بھولا ہے اسے ادا کرے گا اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے گا. اور اگر چھوٹنے والی چیز واجبات میں سے ہے، جیسے پہلا تشہد چھوٹ گیا یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ کہہ سکا، تو اسے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واجبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کافی ہوتا ہے. تو اب وہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے گا، یہی اس کے لیے کافی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر شک پیدا ہو جائے کہ 3 رکعت ادا کی ہے یا 4 رکعت، تو ایسی صورت میں کم پر یقین کرے گا اور باقی ادا کر کے سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا. یہ پہلی صورت ہوئی کہ کن کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے. دوسرا نقطہ ہے کہ اگر ہم نے 4 رکعت کی نماز میں یا 2 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت پر تشہد کے اندر درود بھی پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں. اگر کوئی آدمی دوسری رکعت میں تشہد کے اندر التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی، اگر پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی جو روایت آئی ہے اس کے عموم کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیرنے کے وقت تو اسے پڑھنا ہی ہے. البتہ اگر کوئی آدمی تشہد میں بھی اسے پڑھ لیتا ہے تحیات کے بعد تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا سجدہ سہو کے بعد بھی تشہد کرنا ہوگا سلام پھیرنے کے لیے یا نہیں؟ تو سجدہ سہو کے بعد اگر یہ سجدہ سلام پھیرنے کے بعد کیا جا رہا ہے تو 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر سلام پھیرا جائے گا. یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ لازم آ رہا ہے یا 2 سجدہ ہم کر رہے ہیں تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہوگی 2 سجدہ کرنے کے بعد. البتہ کیا تشہد بھی کرنا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ تشہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں آتی ہے کہ 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر تشہد بھی کیا جائے گا. سلام پھیرنا ہے لیکن تشہد کرنے کی روایت نہیں آتی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے یا سلام پھیرنے کے بعد. تو اس لیے میں اصولی بات یاد رکھیں کہ اگر نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سلام سے پہلے سجدے سہو کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. اگر نماز میں زیادتی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. اگر نماز میں شک ہو تو اس کی 2 صورت ہوگی. اگر ایک پہلو راجح معلوم نہ ہو رہا ہو، غالب معلوم نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کیا جائے گا، پھر سلام پھیرا جائے گا.
اور اگر شک ہو البتہ اس کا ایک پہلو غالب معلوم ہو رہا ہو، 3 رکعت ادا کی ہے یا 4 رکعت ادا کی ہے، شک ہے لیکن لگتا ہے کہ ہم نے 3 رکعت ہی ادا کی ہے، غالب گمان ہے 3 رکعت ہی کا، تو اگر راجح معلوم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں سلام کے بعد سجدے سہو کیا جائے گا اور پھر سلام پھیرا جائے گا۔ ہر صورت میں اگر سلام کے بعد بھی سجدے سہو کرتے ہیں تو 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر سلام پھیرنا ہی ہے۔ یہ رہی کچھ تفصیل سجدے سہو کے حوالے سے۔ ایک سوال ہے، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا باپ کے ماموں محرم ہوں گے؟ جی ہاں، باپ کے ماموں بھی محرم ہوں گے اور ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اگر مجھ سے نیٹ لے کر کے کوئی غیر مسلم لڑکی صحیح یا غلط کوئی چیز سانگ یا ڈانس ETC دیکھتی ہے تو کیا مجھے بھی گناہ ہوگا؟ اصولی بات یہاں پر یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کسی سے دوستی کر رہی ہیں تو ایسی بچی سے دوستی رکھیے جو اچھی طبیعت کی ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر غیر مسلم لڑکی بھی ہے، اچھی طبیعت کی ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے آپ کے دین کی طرف بھی وہ دھیان دینا شروع کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے یا وہ اچھی چیزیں نہیں دیکھتی، سانگ سنتی ہے، ڈانس وغیرہ کرتی ہے یا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے، تو ایسی بچی سے رابطہ بھی رکھنا بہتر نہیں ہے اور اس کو نیٹ بھی دینا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے ان کا کہ ایک لڑکی کو میرے موبائل میں اپنا ای میل ID کھول کر کے پکچر لینا ہے، کیا یہ بھی غلط ہوگا؟ جی ہاں، بات وہی ہے کہ اگر بچی اچھی طبیعت کی نہیں ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کو پھنسا دے اور آپ کی ای میل ID سے غلط طریقے سے آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرے، اس لیے ایسی بچیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی بچی ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسے خود آپ پرکھ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ موذی جانور کو مارنے کا کیا حکم ہے، ایسا جانور جو نقصان پہنچاتا ہو؟ حدیث میں 5 طرح کے جانور کو چاہے احرام کی حالت میں ہوں یا عام حالات میں ہوں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ 5 طرح کے جانور ہیں: چوہا، کالا کوا، چیل، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ انہی میں سے ایک سانپ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی سانپ کو دیکھتا ہے تو اسے بھی مار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اقتلوا الحیات، کہ سانپوں کو قتل کر دیا کرو، کیونکہ سانپ نقصان پہنچا سکتا ہے ایک انسان کو۔ البتہ اگر گھر میں سانپ دکھائی دیتا ہے تو پہلے اس کو 3 مرتبہ تنبیہ کیا جائے گا۔ اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھاگتا تو پھر اسے مارا جائے گا، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جنات ہو اور اس طرح سے مار دینے کی وجہ سے نقصان پہنچائے، تو 3 مرتبہ تنبیہ کریں گے، اگر نہیں بھاگتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ سیٹلائٹ سیٹ کرنے کا اگر کسی نے کاروبار کر رکھا ہے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اصولی بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہر وہ چیز جسے جائز کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ناجائز کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو شریعت کا قاعدہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ جائز ہوگا۔ البتہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر عام رجحان ہے کہ اس کو ناجائز کام میں ہی استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر قاعدہ ہوگا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور برائی کے کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ لیکن عام حالات میں سیٹلائٹ سیٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، الا یہ کہ کوئی کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہی دیکھے گا،
صحیح چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا تو ایسی حالت میں اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ورنہ کسی کے بارے میں ہمیں پرکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے ہمیں کہا سیٹلائٹ سیٹ کرنے کے لیے اور ہم یہ کاروبار کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ آدمی غلط چیز میں استعمال کرے گا. اور اصولی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ عام رجحان سیٹلائٹ کے استعمال کرنے کا یہی ہے کہ گندی چیزیں یا غلط چیزیں دیکھنے پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کا کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے. اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ساتھ دینا چاہیے، سرکشی اور برائی کے کام میں ساتھ نہ دینا چاہیے. محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.